الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ذاریات میں 2 آیات میں جو کلام فرمایا، اس کلام پر تھوڑا سا کلام کی سعادت حاصل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ارشاد فرمایا کہ اور موسیٰ کے میں بھی ایک نشانی اللہ نے رکھی ہے، اس وقت کہ جب بھیجا ہم نے اسے فرعون کی طرف واضح نشانی کے ساتھ تو وہ پھر گیا اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام ساحر ہیں یا مجنون ہیں۔ تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، فرعون کو بھی پکڑا اور اس کے لشکریوں کو پکڑا، پھر ہم نے اسے دریا برد کر دیا، دریا میں غرق کر دیا، اس حال میں کہ وہ ملامت کر رہا تھا، خود اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان فرمایا تقریباً مضمون پرانا ہے۔ 2 چیزیں بہت قابل توجہ ہیں، ویسے تو ہر حرف قابل توجہ ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے پہلی بات یہ کہ یہ بری قوموں کا نتیجہ رہا ہے، بری قوموں کا طریقہ رہا ہے، برے لوگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو مختلف قسم کے گندے اور غلیظ الفاظ سے پکارتے رہے ہیں اور خراب قسم کے ان کے اوپر کمنٹس ان کے لیے کمنٹس دیتے رہے ہیں۔ جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون، جادوگر ہے یا پاگل ہے، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے آج بھی بہت سارے مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں جو دینداروں کو کبھی تو کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے مولوی لوگ، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ان کا مولوی نے دماغ خراب کر دیا ہم لوگوں کا، نہ کوئی یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہاں نہ دیکھو وہاں نہ دیکھو، یہ نہ سنو وہ نہ سنو، کیا مصیبت ہے، مولوی مر کیوں نہیں جاتے ہیں۔ اس طرح کے بعض اوقات الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اس طرح کے تاثرات ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ سامنے والا اگر کوئی پیغام دے رہا ہے تو وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا، وہ تو اللہ کا پیغام ہے۔ اگر آپ اس شخص سے اس وجہ سے نفرت کر رہے ہیں کہ وہ ایسا پیغام کیوں دے رہا ہے، تو اصل میں آپ اس شخص سے نہیں بلکہ اس پیغام سے نفرت کر رہے ہیں، اور وہ پیغام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا پیغام ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے دل میں ناپسندیدگی پیدا کر چکے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ایسی حرکات ہو رہی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں اور آپ تباہی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آپ میں بھی یہ عادت ہے کہ آپ دینداروں کو دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بعض ہوتے ہیں دیندار، اس کا انکار نہیں ہے کہ ان کے چہرے پہ داڑھیاں ہوتی ہیں، حرکتیں الٹی سیدھی ہوتی ہیں اور وہ غلط قسم کے معاملات میں ملوث بھی ہوتے ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، فراڈ ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر آپ 1-2 داڑھی والوں کے کسی عمل کو دیکھ کر تمام داڑھی والوں سے نفرت کرنے لگ جائیں تو پھر دائرہ ادب میں رہ کر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے، یہ بتائیے کہ کیا بہت سارے دنیا داروں سے خطائیں نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہیں تو پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ نے چند دنیا داروں کی خطا کو دیکھ کر دنیا سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ یار یہ دنیا والے تو دنیا دار تو بالکل غلط قسم کے لوگ ہیں، آئندہ میں نہ ان سے ملوں گا نہ ان کے جیسے لوگوں سے ملوں گا اور نہ میں دنیا سے اپنا کوئی رابطہ رکھوں گا، آپ سائیڈ میں ہٹ جائیں۔ ایسا تو نہیں ہے، دنیا والوں کو تو ہر طرح ہم برداشت کرتے رہتے ہیں، دنیا کتنی ہمارے ساتھ دھوکے کرے کچھ کرے ہم اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، لیکن ایک داڑھی والا اگر کچھ کر دے، چاہے ہمارے ساتھ نہ کیا ہو، کسی کے ساتھ کیا ہو، کوئی معاملہ ہو، تو ہم اس کو بنیاد بنا کر باقی تمام داڑھی والوں کو ایک لائن میں کھڑے ہو کر اور ان کو سب کو برابر کا شریک قرار دے دیتے ہیں۔ یہ غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندے اب بھی ہیں اور الحمدللہ باشرع ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیغام کو سن کر نفرت کرنا حقیقتاً جنت سے نفرت کرنا ہے، نجات سے نفرت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نفرت کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت سے نفرت کرنا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی، چھن جائیں گی ہمارے ہاتھ سے اگر ہم نے توبہ نہیں کی۔ تو آپ بھی جو ہمارے سننے والے بھائی بہن ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی دیندار کی صرف دین کی وجہ سے، اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے، اس کے صاحب علم ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کی بے عزتی کی ہو، اس کے لیے الٹے سیدھے الفاظ کہے ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی مانگ لیں تاکہ میدان محشر میں گرفت نہ ہو۔
ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو فرعون کو بھی پکڑ لیا اور اس کے تمام لشکریوں کو پکڑ لیا اور دریا میں غرق کر دیا، اور وہ ملامت کر رہا تھا اپنے آپ کو آخری وقت میں۔ تو تھوڑا سا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر منصب ہو تو 2 منٹ میں وہ منصب چھین لے، اس کی افرادی قوت کو پارا پارا کر دے۔ تو ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے منصب کو دیکھ کر، کسی کے افرادی قوت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل زوال ہو چکا ہے، اور یہی ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو ناقابل زوال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم پست ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کم ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر وہ شخص غلط ہے تو اس غلط کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ اس کو کبھی زوال پذیر تو ہونا ہی نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینے میں ہی فائدہ ہے، تو ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن بہرحال ہر چیز زوال پذیر ہے اور پھر بعد میں ٹھوکر لگتی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات سے درس حاصل کریں کہ فرعون کی طاقت دیکھیں، اس کا دنیا میں منصب دیکھیے، اس کے پاس افرادی قوت دیکھیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو 2 منٹ میں تنکے کی طرح انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ خود سوچئے کہ کس کا سہارا زیادہ مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا زیادہ مضبوط ہے یا اللہ کے دشمنوں کا سہارا زیادہ مضبوط ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لینا سعادت مندی بھی ہے اور یہ سب سے بہتر ہے، اور یہی سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وقتی طور پہ شاید کوئی آزمائش آپ پر آ جائے، لیکن فتح اسی کی ہوتی ہے کہ جو اس قسم کے غلط کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جس قوم کے فرد نے، اور اسی طرح فرعون کے جس فرد نے آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ایمان لے آیا تھا، وہ بچ گیا اور فرعون اپنے تمام تر لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کی طاقت چونکہ ہمارے اللہ کی طاقت سے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا ہی بہتر ہے۔ دوسرے کسی کی اس طرح مسکہ پالش کرنا اور اس کو مکھن لگانا اور اس کی بیجا جھوٹی تعریفیں کرنا اور خوشامد کر کے اپنے مطلب حل کرنے کی کوشش کرنا، اس میں کوئی دانشمندی پوشیدہ نہیں ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 15 سے 26 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی، یعنی موسیٰ کا واقعہ پہنچا؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوی، کہ جب ندا دی تھی اسے یعنی موسیٰ کو اس کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں، اذهب الی فرعون انہ طغی، ندا یہ تھی کہ اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل، پس آپ اس سے فرمائیے کہ حل لک الی ان تزکی، کیا ہے تیرے لیے طرف اس کے کہ میں تجھے پاک کر دوں، یعنی تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ میں تجھے بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں تو میری دعوت کو قبول کر لے تو میں تجھے پاک و صاف کر دوں گا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے ہدایت دوں گا اپنے رب کی طرف تو خوف محسوس کر، تو ڈر۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک بڑی نشانی دکھائی، اور یہ وہی ہے عصا مبارکہ آپ نے پھینکا، اژدہا بن گیا، ید بیضا کا آپ نے اس کو معجزہ دکھایا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے فرعون نے آپ کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اسے روکا گیا تو اس نے ندا کی۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، معاذ اللہ، اس نے کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو بنا دیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والوں کے لیے بھی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بے شک اس میں ضرور ایک عبرت ہے، عبرت کا نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بعد میں آنے والوں کے لیے پہلے والوں کے لیے ایک عبرت کا مقام بنا دیا، ایک نصیحت بنا دیا، اور یہ اس طرح کہ اس کو غرق فرما دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک علامت اور نشانی بنا دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بے شک اس میں
ضرور ایک عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس قسم کے معاملات جو اس نے دوسری قوموں کے ساتھ فرمائے، نافرمانوں کے ساتھ کیے، بڑے بڑے سرکشوں کے ساتھ کیے، اس سے عبرت حاصل کرے اور یہ سوچے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک بات تو یہ کہ انسان خود اپنے باطنی صفائی کی غرض سے اپنے آپ کو برائی سے روکنے کے لیے ایسا کرے کہ اگر بالفرض میرے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے تو میں سوچوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا، تو پھر مجھے تباہ کرنا کون سا مشکل ہے، اس سے تکبر سے بچو۔ دوسرا، مایوسی سے بچانے کے لیے کہ بعض اوقات یا بچنے کے لیے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیاوی لحاظ سے طاقتور ہے، بہت خطرناک قسم کا ہے، اس وقت ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب حق غالب نہیں آ سکتا، اب حق والوں کا ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ مضبوط ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا غور و تفکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تم حق کا ساتھ دیتے رہو، حق کے ساتھ چلو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس ناحق کو مٹانے میں اس کے لیے کیا پرابلم ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، 2 منٹ میں مٹا دے گا۔ لہٰذا کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے دنیاوی منصب کو دیکھتے ہوئے یا اس کی دنیا کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک نعمت عطا فرمائی ہیں، افرادی قوت عطا فرمائی ہے، اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے حق کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ایسا کرنا بہت ہی خطرناک ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلی جو انشاءاللہ ہمارا ٹاپک چلے گا وہ خصوصاً ہے تو یہی تبلیغ دین کا ہے، اور اسی ویسے ہی واقعات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن اب اس میں ایک مزید اضافہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کئی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس کا ذکر جن آیات میں ہے انشاءاللہ وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، تبلیغ فرمائی، تو پھر اس نے نشانی طلب کی، نشانی بھی دکھا دی گئی۔ اس نے اس کو جادو قرار دے کر ایک چیلنج دیا اور کہا کہ اگر آپ میرے جادوگروں کو ہرا دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کیا تو اس نے اطراف میں جتنے بھی شہر تھے ان سب میں منادی کر دی کہ جتنے میرے ہم خیال جادوگر ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ سب کے سب میرے پاس آئیں اور ان کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا۔ تو اس میں اختلاف تعداد میں بعض نے 72 کہا کہ وہ 72 جادوگر تھے، بعض نے کہا کہ نہیں وہ بہت زیادہ بتائی تعداد، کسی نے 12,000، کسی نے 70,000 کی تعداد لکھی، کسی نے 15,000 کی تعداد لکھی۔ اگر تفسیر خازن آپ پڑھیں گے تو متعدد مفسرین کے مختلف اقوال، تو اس لیے بہرحال بہت زیادہ وہ جادوگر تھے، اور جن رسیوں کو لا کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھینکا تھا جو سانپ بن گئی تھیں، کہا جاتا ہے، یہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ 300 اونٹوں پر وہ رسیاں لاد کر لائی گئی تھیں، 300 اونٹ۔ تو آپ سوچیں کتنی وہ رسیاں ہوں گی۔ جب مقابلہ ہوا تھا ان جادوگروں نے ان رسیوں کو پھینکا تو ساری سانپ بن کر ایک دم دوڑی تھیں، تو آپ اندازہ کریں کہ 300 اونٹوں پر جتنی رسیاں لدی ہوں گی، اگر وہ سانپ بن کر ایک دم دوڑیں تو کس قدر خوفزدہ خوفناک منظر ہوگا۔ اور یہ اصل میں جادو جو عموماً اس طرح کی شعبدہ بازی دکھائی جاتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے۔ نظر بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض منتر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جادوگر پڑھتا ہے اور اس کا قصد و ارادہ کرتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائیں اور جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہی نظر آئے، تو ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ لوگوں کی نگاہیں بند ہو جاتی ہیں، ایک طرح سے کو نظر بندی کہتے ہیں، اور جو جادوگر چاہتا ہے ویسا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا اگر کسی نے رسی پھینکی اور وہ منتر جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہے تو یہ رسی، ابھی بھی رسی پڑی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو بھاگتا دوڑتا ایک سانپ نظر آئے، تو ایسا ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے کیا کہ رسیاں پھینکی، بھاگتا دوڑتا سانپ نظر آنے لگا، لوگ خوفزدہ ہو گئے اور کہا کہ بھئی یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً سی بات ہے کہ سب ان کی چالیں جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب نیک بندے تبلیغ کرتے ہیں، خصوصاً انبیاء علیہ السلام، تو اس قسم کی شعبدہ بازی سے نہ تو متاثر ہوتے ہیں نہ خوفزدہ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ جو یقیناً ان کی شعبدہ بازیوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ لہٰذا اب یہ واقعات ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103 سے
41 تک یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، اور پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد جو آپ سے پہلے پیدر پہ آ چکے تھے، موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ فانظر، تو آپ نظر فرمائیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں عالمین کے پالنے والے کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، لازم ہے مجھ پر کہ میں نہ کہوں اللہ تبارک و تعالی پر مگر حق، یعنی مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کی طرف حق ہی کو منسوب کروں، کسی ناحق بات کو منسوب نہ کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ فرعون کی قوم قبطی قوم تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل قوم تھی، اور ان قبطی قوم نے بنی اسرائیلیوں کو اپنے قبضے میں زبردستی لیا ہوا تھا، انہیں غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے وہ کام لیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو تبلیغ فرمائی، اس کو ایمان لانے کی دعوت دی، دوسری دعوت یہ تھی کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قالا، اس نے کہا کہ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر آپ کوئی نشانی واقعی لے کر آئے ہیں تو اس نشانی کو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو۔ فألقى عصاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارکہ اس کے سامنے ڈال دیا۔ فإذا ہی ثعبان مبین، تو اس وقت وہ ایک بہت بڑا واضح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور آپ نے نکالا اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے یا بغل سے، فَإِذَا، تو اچانک وہ سفید رنگ کا تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قسم کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لاتے، لیکن قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ تو ایک جادوگر ہے، جاننے والا ہے، یعنی جادوگر کو جادوؤں کو جاننے والا ہے، منتروں کو جاننے والا ہے۔ یہ اس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اللہ کی نشانی نہیں دکھائی، بلکہ یہ تو ایک جادو ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، تو ارادہ کرتا ہے یہ، یعنی انہوں نے کہا معاذ اللہ الزام لگاتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام ارادہ کرتے ہیں کہ نکالے تمہیں تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو، بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو۔ قالوا، تمام اس کے درباریوں نے کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا کہ ارجہ واخاہ، آپ اس فرعون کو بھی، اس کو موسیٰ کو بھی چھوڑ دیں اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دیں۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور تم تمام شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، یعنی ایسے لوگوں کو بھیجو جو ساحروں کو، جادوگروں کو جمع کریں۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کلام ہوگا کہ کس طرح جمع کیا گیا اور پھر کیسے